ہمارے اکابرین سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، اسی طرح جماعت غرباء کے پروفیسر ڈاکٹر جو ہے ابو محمد صاحب، دیگر جتنے ہمارے بڑے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو شیر و شکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور ہماری عوام نیچے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے تیار نہیں تھی، میں مرکزی سے، میں دعویٰ سے، میں مسلم لیگ سے، میں فلاں سے، میں فلاں سے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مومن دوسرے مومن سے محبت کرے گا۔ مطالعہ کیجئے، امہات الکتب سے کیجئے، تراجم سے جان چھڑائیے۔ علماء کے لیے تراجم نہیں ہوتے، عوام کے لیے تراجم ہوتے ہیں، اور اگر علماء ہی تراجم سے شروع کر دیں تو پھر علم تو بھول جائے گا نا۔ ہاں، ہیلپ لی جا سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تراجم بالکل بھی علماء نہیں دیکھ سکتے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ آپ نصیحت فرمائیے، یقیناً مومنین کو نصیحت، یاد دہانی، بھولا ہوا سبق یاد کرانے پر فائدہ دیتا ہے۔ میں کن الفاظ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں کہ جس نے کتاب و سنت کے داعیان، نبوت کے علوم کے حقیقی وارث، 1400 سال سے پرانی تحریک جو فاران کی چوٹیوں سے شروع ہوئی تھی، مدینہ طیبہ میں جس اللہ تبارک و تعالی نے جس تحریک کو کامیابی، کامرانی سے نوازا تھا، آج وہ تحریک نفاذ اسلام کی، غلبہ اسلام کی پوری دنیا میں کوشش کر رہی ہے، اور اس کی ایک ادنا سی جھلک بورا والا کے علاقہ حلقہ ساہوکا میں آج میں نے دیکھی۔ میں ابھی آپ بھائیوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں تو صرف آپ بھائیوں کا دیدار کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ مخدوم ہیں، آپ دین اسلام کے علم بردار ہیں۔ میں آپ بھائیوں سے کچھ دیر کچھ باتیں کروں گا، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو کچھ گفتگو بھی ہو جائے گی۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی بھائی جو میں بات کروں اس کو اپنی انسلٹ نہ سمجھے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اس آیت کے تحت میں اپنے علماء کرام کو جو میرے مخدوم ہیں، میں آپ دوستوں کا خادم ہوں، آپ میں سے ہوں، آپ جیسا ہوں، حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ کے تحت میں اپنے علماء کرام سے کچھ باتیں پوچھنا چاہوں گا۔ کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقۃ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، یلتمس العلم یطلب العلم، دونوں روایت، دونوں الفاظ بالکل درست ہیں، ایک ترمذی کے ہیں اور ایک صحیح مسلم کے ہیں۔ اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر
میں اپنے علماء کرام، اپنے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بھائی کے پاس کتب ستہ، جسے عرف عام میں صحائے ستہ کہا جاتا ہے، یہ عربی زبان میں، کیونکہ ہم نے عربی میں پڑھا ہے، اردو میں نہیں پڑھا، کس کس میرے بھائی اور عالم کے پاس کتب ستہ اس کی لائبریری میں یا اس کے گھر میں موجود ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ یبارک فیکم۔ درس نظامی سے فراغت ہوئی، تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ میں نے صحیح البخاری 2 شیوخ سے 2 مرتبہ پڑھی ہے، اور آج بھی طالب علم ہوں، کچھ نہیں ہوں، آپ جیسا ہوں، آپ میں سے ہوں، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ دوسری مرتبہ جب میں صحیح البخاری شریف پڑھ رہا تھا تو میرے شیخ، میرے استاذ، مفتی پاکستان مفتی عبید اللہ عفیف رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی کلاس میں میری یہ عادت تھی کہ کوئی بھی حدیث آنی ہے تو میں نے اس پر سوال کرنا ہے۔ اس لیے سوال کرنا ہے کہ میرے جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو علم اور علم کے موتی جو ہیں وہ مل جائیں۔ مجھے تو چاہیے ہی تھے، لیکن میرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ساتھیوں نے، کلاس فیلوز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عبد القیوم سوال بہت کرتا ہے، اگر آج اس نے سوال کیا تو پڑھنے سے بائیکاٹ کر دینا ہے، اس طرح تو بخاری شریف مکمل ہی نہیں ہوگی۔ حدیث کی عبارت ایک کلاس فیلو پڑھ رہے تھے، اس نے حدیث پڑھی تو مفتی صاحب نے، شیخ الحدیث عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ نے اس پر ایک بہت لمبی بحث فرمائی، اس کے رموز، اس کے نکات وہ طلباء پر واضح کیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث آ گئی تو اس پر میں نے اعتراض کر دیا، اشکال پیش کر دیا۔ شیخ نے پھر اس پر جو ہے وہ بحث فرمائی، جواب دیا، تسلی تشفی ہوئی۔ اب اگلی حدیث پڑھنے کی باری آئی تو جو بھائی ہمارے طالب علم عبارت پڑھ رہے تھے اس نے عبارت پڑھنی بند کر دی۔ شیخ صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو، چپ ہے۔ اچھا دوبارہ کہا بیٹا پڑھو، خاموش۔ اچھا اس کو شیخ نے کہا دوسرے کو بیٹا تم پڑھو، وہ بھی چپ۔ شیخ صاحب نے کہا کیا بات ہے بھائی، تو پڑھ بھائی، وہ بھی چپ۔ آخر ایک میرے بھائی نے ہمت کر کے کہا جی عبد القیوم سے کہیں یہ سوال ہی کر لیں۔ شیخ صاحب سمجھ گیا کہ یہ تو پوری پلاننگ ہوئی بیٹھی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ سب لوگ اٹھو، میں آپ لوگوں کا نوکر نہیں ہوں، یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں، اٹھ جاؤ، میں نے آپ کو پڑھانا نہیں ہے۔ عبد القیوم نے جو سوال کیا تھا وہ حدیث سے متعلق تھا یا نہیں تھا؟ کہنے لگے استاد محترم اس طرح تو ہماری بخاری شریف مکمل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بخاری مکمل کرنے والے ایسے اداروں کو بھی میں جانتا ہوں جو ایک رات میں صحیح مسلم مکمل کرتے ہیں۔ جامعہ مخزن العلوم ضلع رحیم یار خان تحصیل خانپور کے اندر عبداللہ درخواستی کا مدرسہ ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے، وہ ایک رات میں صحیح مسلم کا دورہ کرواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہوتا کیا ہے، یہ حدیث ہمارے مخالف فریق کی ہے اور اس کا جواب یہ دینا ہے، یہ حدیث، یہ اعتراض ہے، اس کا جواب یہ دینا ہے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب فرمانے لگے کہ آپ اٹھ جاؤ، میں نے آپ لوگوں کو نہیں پڑھانا۔ شیخ اٹھ گئے، ناراض ہو گئے، نہیں پڑھایا۔ میرے بھائیوں، جس دن ہم نے بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس لینا تھا
ہمارے شیخ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ جو شیخ العرب والعجم تھے، اس دن میری کیفیت یہ تھی کہ میں چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا، اللہ گواہ ہے۔ اس لیے رو رہا تھا کہ آج کے بعد ہمارے لیے علم کا راستہ بند ہو گیا۔ تو استاذ محترم مفتی عبید اللہ عفیف رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے درس بخاری سیرت بخاری امام بخاری رحمہ اللہ پر گفتگو فرمائی، تو انہوں نے فرمایا بیٹا آج ہم بخاری کا آخری سبق آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ عالم بن گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم بن گئے ہیں، ہم نے آپ کو علم کے دروازے پر لا کے بٹھا دیا ہے، علم کا دروازہ آپ کے لیے کھل چکا ہے، علم اس سے آگے ہے، اب جو اس دروازے کو کھلا رکھے گا، مطالعہ کرتا رہے گا، اس کے پاس علم آئے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی پھر تعریف۔ میں نے اس بات کو پلے باندھا، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بغیر مطالعہ کے سو گیا ہوں، بغیر مطالعہ۔ یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں فخر و مباح پہ نہیں کہہ رہا، اپنے بھائیوں کو تحریص دے رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ پڑھنا ہے۔ یطلب العلم یلتمس العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کیا یہ صرف حفاظ قرآن کے لیے ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے آ جائیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، آپ عالم بن گئے ہیں تو پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ ہمارے بھائی بڑی معذرت کے ساتھ عقیدہ سچا، ایمان سچا، عمل سچا، خالص دین اسلام مسلک اہل حدیث کے علاوہ نہیں ہے، نہ شوافع کے پاس ہے، نہ موالک کے پاس ہے، نہ حناف کے پاس ہے، نہ حنابلہ کے پاس ہے۔ اہل الحدیث ہیں جو اس روح زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے جانشین ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام بسط ادب و احترام، میری بات بری لگے تو میں ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھوں گا۔ ہماری تقریریں کیا ہیں؟ سنی سنائی ہوتی ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ما رحم ربی، میں سب کو نہیں کہہ رہا۔ ہم نے کیسٹ سن لی، ہم نے خطبات کی کتاب پڑھ لی، اور پھر ماشاء اللہ خطیب پاکستان زندہ باد۔ اگر کسی لوہے کو، چھری کو، تلوار کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ زنگ لگ جاتا ہے، کند ہو جاتی ہے، اس کی کاٹ، اس کی دھار ختم ہو جاتی ہے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ مولانا اشرف صاحب میں سید کر، تو آپ لوگوں نے کیا روزانہ مطالعہ کرتے ہیں؟ جو میرے بھائی اس مجلس میں علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر مطالعہ کی عادت ہے تو ہاتھ کھڑا کیجئے۔ ماشاءاللہ، اکرمکم اللہ، اسعدکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتوں سے نوازے، سعادتوں سے نوازے۔ یہ تو ماشاءاللہ کمال ہو گیا بھائی۔ اور جو بھائی نہیں کرتے ان کے لیے یہ دوست رہنما ہیں۔ مطالعہ کیجئے، امہات الکتب سے کیجئے، تراجم سے جان چھڑائیے۔ علماء کے لیے تراجم نہیں ہوتے، عوام کے لیے تراجم ہوتے ہیں، اور اگر علماء ہی تراجم سے شروع کر دیں تو پھر علم تو بھول جائے گا نا۔ ہاں، ہیلپ لی جا سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تراجم بالکل بھی علماء نہیں دیکھ سکتے، ہیلپ لی جا سکتی ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن امہات الکتب سے اعراض یا اغماض کرنا یہ جائز اور درست علماء کے لیے نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک اور اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ 1987 میں جب بم دھماکہ ہوا قلعہ لکشمن سنگھ لاہور میں، اور ہماری جماعت کی قیادت کو بم کے دھماکے سے اڑا دیا گیا، جن کا جرم اور کوئی نہیں تھا،
سوائے اس کے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خالص پیغام اور نظام مصطفیٰ کے غلبے کی ایک تاریخ تھی۔ اس میں ہمارے 10 علماء کرام جو ٹاپ کے علماء کرام تھے ان کو شہید کر دیا گیا، جن میں ایک علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ، عبد الخالق قدوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان میں قائد ملت شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ رحمتاً واسعہ تھے۔ میں اس وقت سکول کی 4تھی کلاس میں پڑھتا ہوں گا، کیا میری عمر ہوگی؟ میں جب سکول سے واپس گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، میری والدہ رو رہی ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا ابا جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بیٹا آج ہماری جماعت یتیم ہو گئی ہے، علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس دن وہ شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی تھے، 7 دن وہ میو ہاسپٹل میں داخل رہے، کیونکہ دور دراز کے علاقے سے بہاولپور کی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اچ، جسے اچ شریف کہتے ہیں، وہ میرا آبائی علاقہ ہے۔ اس وقت صرف ہمارے گھر کی ایک مسجد تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں بچہ تھا کہ میرے والد گرامی کو رب کی توحید سنانے کے جرم میں علاقے کے بریلوی 25 سے 30 لوگ اکٹھے ہو کر کلہاڑیاں اور کسیاں لے کر قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ یہ مولوی عبداللہ ہے جو لوگوں کو توحید سکھاتا ہے۔ اور میرا والد تنہا وہ اس وقت کام کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کسی تھی جسے آپ کئی کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے تھے کہ میں رب کی توحید کے لیے کٹ جاؤں گا لیکن تمہارے آگے جھکوں گا نہیں، ڈروں گا نہیں۔ علامہ صاحب کی 31 اپریل کو سعودی عرب کے اندر شہادت ہوتی ہے، غم پھر تازہ ہو گیا۔ 3 دن ہمارے گھر میں، میرے گھر میں کھانا نہیں پکا، ایسے تھا کہ ہمارے گھر کا کوئی ممبر، کوئی فرد جو ہے وہ وفات پا گیا۔ میں بچہ تھا، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارے گھر میں کیسٹ چلتی تھی ٹیپ ریکارڈ پہ، علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریر ہوتی تھی، حبیب الرحمن یزدانی صاحب کی ہوتی تھی، قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ کی ہوتی تھی، تقاریر تو چلتی تھی، لیکن وہ چیز میرے دماغ میں نقش کر گئی کہ اگر ہمارا رشتہ دار نہیں ہے اور ہم سے 600 کلومیٹر دور جا کر اس کا بم دھماکہ ہوا ہے اور اس کی تکلیف ہم اپنے گھر میں محسوس کر رہے ہیں، تو مجھے بھی علامہ احسان الہی ظہیر بننا ہے۔ یہ میں نے اس وقت 4تھی کلاس کے طالب علم نے اپنے دماغ میں ٹھان لیا تھا۔ میٹرک پر گئے، میرے والد گرامی اللہ کے پاس چلے گئے، میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا کوئی ایک بیٹا حافظ قرآن ہو۔ الحمدللہ اس وقت ہم 3 بھائی ہیں جو حافظ قرآن ہیں، 2 بھائی ہیں جو دین کے خادم ہیں، طالب علم ہیں، اور بھتیجوں میں الحمدللہ اس وقت 5 میرے بھتیجے ہیں جو اس وقت عالم بن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ حافظ قرآن علیحدہ ہیں۔ میرا اپنا بیٹا الحمدللہ اس وقت حافظ قرآن ہے اور آگے اس کی تعلیم جاری ہے۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جس دن علامہ صاحب کی شہادت ہوئی، میرا ایک سب سے چھوٹا بھائی اس وقت میرے خیال میں کوئی سال کا تھا، اور اس کا نام میرے والد صاحب نے لقمان رکھا۔ جس دن علامہ صاحب کی شہادت ہوئی تو میرے والد صاحب نے اس کا نام بدل کے احسان الہی رکھ دیا، اور خواہش یہی تھی کہ میرا کوئی بیٹا احسان الہی ظہیر بنے۔ وہ بیٹا ماشاءاللہ میرا بھائی آج حافظ قرآن ہے، لاہور میں دین کا کام کر رہا ہے۔ اس وقت سے جب میں مدارس میں گیا، یہ آپ لوگوں کی تحریص کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلی جو کتاب مجھے انعام کے طور پر ملی تھی، سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی کے ہاتھ سے علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو جامعہ محمدیہ خانپور کے بانی تھے، شیخ الجامعہ تھے،
ان کی طرف سے جو پہلا مجھے تحفہ ملا تھا وہ الرحیق المختوم تھی. اس وقت سے لے کر میں نے کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا. میں کیونکہ انتہائی غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں, انتہائی غریب ماں باپ کا بیٹا, اور جب آج میں اپنا علمی ورثہ دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو چٹکی کاٹتا ہوں کہ کیا میں محسوسات میں ہی ہوں, یہ حقیقت ہے, یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا. میں پڑھتا بھی تھا, ساتھ میں نوکری کرتا تھا یا مزدوری کرتا تھا, اور مقصد کیا تھا کہ میں نے کتابیں اکٹھا کرنی ہیں, کیونکہ علامہ احسان علی ظہیر کی ایک لائبریری ہوا کرتی تھی, بہت بڑی لائبریری. آج ان جتنی تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میری لائبریری, اس کے اندر اس وقت کوئی 3 کروڑ روپے کے قریب کی کتابیں موجود ہیں. تمام مکاتب فکر کی, تشیع کی, تسنن کے تمام گروہوں کی, مرزائیت کی تمام لٹریچر میرے پاس موجود ہے, بہائیت کا تمام لٹریچر میرے پاس موجود ہے, عیسائیوں کے 70 اناجیل کے نسخے میرے پاس موجود ہیں اللہ کی توفیق سے, اور اسی طرح باقی جو کتب ہیں وہ الحمدللہ اس وقت میرے پاس ہیں, اور میرے مطالعہ سے گزر چکی کچھ مطالعہ زیر مطالعہ ہیں. کہنے کا مقصد, میں اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہوں جو کہیں بھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں, یا میرا پیغام ان تک پہنچے کہ تمہارا مسلک وہ خالص مسلک ہے جو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم. وہ خالص مسلک ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابرین نے, ہمارے اساتذہ نے بغیر کسی ملاوٹ کے, بغیر کسی امیزش کے تم تک منتقل کیا ہے. ہم نے اس کے بدلے میں گالیاں بھی کھائی ہیں, ہمارے اسلاف نے مارے بھی کھائی ہیں, پھانسیاں بھی لی ہیں, ان کو پھندوں پر بھی چڑھنا پڑا ہے, انہوں نے پھانسی کے پھندے چوم لیے ہیں, انہیں قید و بند کی صعوبتیں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے مسلک اہل حدیث نہ بدلا نہ اس کے اندر تبدیلی کی ہے. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا خالص مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے. آج بھی وہ دین جو صحابہ کرام ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ, سعد و سعید, امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تھا, وہ خالص دین آج ہمارے پاس موجود ہے, اور انشاءاللہ آپ کی برکات اور محنت سے قیامت تک کے لیے موجود رہے گا. آپ اس کے دائی ہیں, آپ اس کے نشر و اشاعت کے ذمہ دار ہیں. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص وہ مسئول ہے, اس سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس دین کی ذمہ داری تھی, تم نے اس دین کو ادا کرنے کا حق ادا کیا کہ نہیں, پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں. ہم کیا ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا, میرے صحابہ بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, محاسبہ ہونا چاہیے, اپنا آپ دیکھنا چاہیے, میں کتنے پانی میں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا ہے, اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے, کیا اثر پڑا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا محاسبہ, اکاؤنٹیبلٹی کرو اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ماشاءاللہ آپ علماء ہیں, جب آپ نے یہ پوچھا تو سارے صحابہ نے کیا کہا تھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے. تو آپ فرما رہے تھے اللہم علیہم, اللہم اشہد علیہم, اللہم اشہد علیہم, اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا, اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا, اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا نا, الا فلیبلغ الشاہد الغائب, خبردار, اٹینشن پلیز, ہوشیار, جو یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائے, اور اس پہنچانے کی ذمہ داری میں صحابہ کرام نے بھی حق ادا کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ تھوڑی سی گفتگو جو میں نے آپ دوستوں سے کی, صرف اس غرض سے کی اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے, ریاکاری سے محفوظ فرمائے ہم سب کو, کہ ہم نے اپنے منصب کو سمجھنا ہے. آپ علوم نبوت کے حقیقی وارث ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے.
لیکن ہمارے اندر سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کم ہمتیاں ہیں، مصلحتوں کے شکار ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو جائے نا تو پھر صحابہ کی تاریخ کو پڑھ لیا کیجئے۔ آپ تو علماء ہیں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ کا شہزادہ، اتنا خوبصورت لباس کہ جو ایک دفعہ زیب تن کر لیا دوبارہ نہیں پہنا، خوشبو وہ لگاتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے پتہ چلتا تھا اس راستے سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ اور جب اسلام قبول کیا، ہجرت کی راہ پہ چلے، سارا کچھ چھین لیا گیا نا۔ ٹاٹ باندھ کے مدینہ طیبہ میں آئے تھے نا، اور پھر جب بدر میں ان کی شہادت ہوئی ہے، بیٹا یہ لے جاؤ میرے بیٹے، یہ لے جاؤ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ جب احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہے کہ کفن کے لیے لباس میسر نہیں ہے، کفن میسر نہیں ہے۔ اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے۔ کیا عظمت تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ تو ہم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی قسم کھائی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن وہ ہے جس کا ایک پھول قرآن ہے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری اور آپ کی تمام احادیث ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے دن بھی ایک کرنا ہے، رات بھی ایک کرنا ہے۔ اب میں اپنے بھائیوں سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں کچھ غلطیاں ہیں، کیونکہ آپ قوم کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، آپ تک یہ پیغام پہنچے گا تو یہ امت تک پیغام پہنچے گا۔ ہمارے ہاں آج بھیڑ چال چل پڑی ہے، کوئی بھی عالم دین فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھی عام مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں شخصیت انتقال فرما گئی ہے۔ ہمارے ہفت روزہ اہل حدیث کے اندر علماء کی وفات کا اعلان کیا جاتا ہے تو لفظ انتقال بولا جاتا ہے۔ کیوں بھائیو؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا فلاں انتقال کر گیا ہے۔ کیا یہ اسلام کا کتاب و سنت کا لفظ ہے یا عقیدہ ہے؟ تو یہ غلط العام ہم کیوں رائج کرتے جا رہے ہیں؟ یہ تو صوفیہ کی اصطلاح ہے جس میں موت ہی واقع نہیں ہوتی۔ انتقال میں موت واقع بولیے نہیں ہوتی، یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تھا زمین میں رکھ دیا، یہ انتقال ہو گیا۔ ماشاءاللہ سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، زمینوں والے ہیں، زمین وہی رہتی ہے، انتقال بدل جاتا ہے۔ باپ کی بجائے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام، اسے انتقال کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے لاہور میں تو انتقال کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کوئی اور نام ہو، انتقال ہی کہتے ہیں۔ تو جب انتقال آپ کے ہاں معروف ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، انتقال منتقل کو کہتے ہیں، تو پھر یہ وفات تو نہ ہوئی، انکا میتون و انہم میتون تو نہ ہوا۔ تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف لفظ ہے، اور یہ میرے پاس کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 118 پر، فرمایا فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر جاتا ہے۔ اوہ اہل حدیثو، کیا تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے؟ بول کے بتاؤ نا۔ نہیں، یہ صوفیت کا عقیدہ ہے، مرتا نہیں انتقال کرتا ہے۔ فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، اور فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا۔ یہ ہیں توحید کے ٹھیکیدار مولانا محمد داؤد صاحب، رانا صاحب،
اکھاں کھولو اللہ کے لیے. یہ عقیدہ اسلام نہیں ہے, یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے, یہ قبوریوں کا عقیدہ ہے. ہمارے پیغمبر نے قبور کو مٹانے کا حکم علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتا ولا صورتا الا طمستا. علی چاہیے جو قبر ایک بلش سے اوپر ہو اسے مسمار کر دیجئے, جو مورتی یا تصویر دیکھیے اسے مٹا دیجئے. یہ تو مسلک اہل حدیث ہے, یہ تو منہج اہل حدیث ہے. آج کے بعد میرے بھائیوں نے یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ جی انتقال فرما گیا, بھائی وفات فرما گیا, موت واقع ہو گئی ہے, مر گیا ہے. یہ لفظ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے, اللہ کی شان نہیں ہے. مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے. آج کے بعد میرے بھائی اس بات کو, میری اس گزارش کو مد نظر رکھیں گے, لوگوں کی اصلاح کریں گے, یہ ترغیب دیں گے, آگے مسئلہ پہنچائیں گے. اللہ آپ کو برکت دے. اور یہ جو ہم نے توحید کے ٹھیکیدار سمجھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں جی بریلوی تو کیا ہیں, مشرک ہیں, اور دیوبندی یہ ہے ان کی توحید. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں کی صرف یاد دہانی کے لیے کہ ان بیچاروں کو بھی عقیدہ توحید سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن میں ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اصل کی طرف واپس پلٹنا ہے, کتاب و سنت کی طرف آنا ہے, رواج کی طرف نہیں جانا. ہم رواجی نہیں ہیں. اور دوسری بات کہ آپ چسکولے نہ بنیں. چسکولا چسکا سمجھتے نا, آج عموماً اہل الحدیث چسکولے بن گئے. چسکے لینے کی خاطر ہم نے خطیب کو سننا ہے, واہ 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 سبحان اللہ, آسمان زمین کے کلابے مل جائیں, کتاب و سنت کا کوئی ایک مسئلہ بھی نہ ہو. ایسے واعظین کو اپنے ممبر پر بٹھانا, ایسے واعظین کو اپنے سٹیج کی زینت بنانا, ان کو اپنی حلال کی کمائی اپنے عوام سے یا اپنی جیب سے لے کر دینا جائز نہیں ہے, حرام ہے. مسلک اہل الحدیث کے ممبر پر سب سے اولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, حسن تھے, امیر معاویہ تھے. پھر اس کے بعد ائمہ دین میں امام مالک رحمہ اللہ تھے, امام شافعی رحمہ اللہ تھے, امام احمد ابن حنبل تھے جو ممبر کے وارث تھے اہل الحدیث کے, امام بخاری تھے, امام ترمذی تھے, امام نسائی تھے, ابن ماجہ تھے, دیگر محدثین کرام یہ اہل الحدیث کے ممبر کے وارث تھے. آج ہم نے ممبر کس کے حوالے کر دیا ہے؟ تو پھر گویے ہی پیدا ہوں گے نا. مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کا انداز وہی تھا جو آج ہماری مساجد میں ہے. کیوں شیوخان کرام, شیوخ کرام, صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ, حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی, آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا, ایسے ہوتا تھا کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کسی لشکر سے. کیوں یہ حدیث نہیں پڑھی ہم نے؟ تو پھر ہم نے لوریاں دے کے قوم کو سلا لیا. یہ نوجوان کرامت انصاری اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالے, یہ عمران اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالے. یہ عالم نہیں ہے لیکن علماء کی طرح کام کر رہے ہیں. یہ پدیشی اہل الحدیث بھی نہیں ہے, اور ان کے عمران بھائی کے وسیلے سے, اتنا وسیلہ تو مانتے ہیں نا, ان کے وسیلہ سے آپ سب دوستوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے اپنے گاؤں میں جمعہ کے لیے بلایا, اور پھر مولانا رانا داؤد صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور باقی احباب
قاری نصیر صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، پھر یہ پورا کارواں، یہ حسین نورانی چہرے، ان سب سے ملاقات ہونی تھی، تو اس کا سبب یہ دوست بنے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے ان دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے احناف کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یہاں جامعہ حنفیہ ہے بورا والا میں، ان کے مفتیوں کو بھی انہوں نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہوا ہے۔ ابھی وہ بھائی ایک بتا رہے تھے نا کہ بریلوی عالم نے بات کی اور انہوں نے جا کے دروازہ نوک کر دیا، آؤ بھائی حق ہمارے پاس ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہی غالب ہوتا ہے، اس پر غلبہ کوئی باطل نہیں پا سکتا، کوئی باطل اس پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوو گے، مومن تو من کے دکھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ نوجوان مطالعہ کر کے، عالم تو نہیں ہے، کتابوں سے دیکھ کر، ان کے حوالے نکال کر، سب سے پہلے جب یہ کرامت بیٹا جو ہے وہ اہل الحدیث ہوا تو اس کے سامنے کچھ حوالے رکھے گئے، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے جا کر ایک دیوبندی سے یا بریلوی مولوی سے وہ کتاب مانگی، بہشتی زیور، ایسے ہی ہے نہیں، فتاوی عالمگیری مانگا، وہ لائے، اس میں سے کتاب سے وہ حوالہ نکالا، ڈھونڈا، تلاش کیا تو وہ مل گیا۔ خلاف عقل، خلاف شرع انہوں نے مسائل بنائے ہوئے ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ آپ دوستوں نے مجھے مختلف چینلز پر دیکھا، انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے۔ سما ٹی وی پر میرا ایک مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور موضوع وسیلہ تھا۔ 2013 کی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ بریلوی مکتبہ فکر کے بھی عالم تھے، بڑے عالم، ان کی پاکستان لیول کی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی، شاہ احمد نورانی گروپ کی، قاری زوار بہادر صاحب۔ اسی طرح تشیع کا ایک بڑا نام ہے خانم طیبہ بخاری، وہ تھی، بندہ ناچیز تھا، اور ان سما ٹی وی کے ہوسٹ تھے۔ وسیلہ کے موضوع پر گفتگو ہوئی اور میں نے، بندہ ناچیز نے سورت بنی اسرائیل سے ایک آیت وسیلہ پر پیش کی۔ وسیلہ کی کچھ جائز اقسام ہیں، کچھ حرام اقسام ہیں، اور چینل والے سمجھتے تھے کہ ہم وسیلہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم وسیلے کے منکر ہیں۔ تو میں نے ان دوستوں کو بتایا کہ بھائی وسیلہ ہم قائل ہیں جو شریعت نے بتایا ہے، 4 وسیلے ہیں جن کے ہم قائل ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علماء بیٹھے ہیں، صرف اشارہ کرنا کافی ہے۔ جب میں نے وہاں پر گفتگو کی تو وہ بریلوی عالم سما ٹی وی پر نیشنل چینل پر بیٹھ کے کہتا ہے، بلال صاحب اس بندے نے جو آیت پڑھی ہے یہ بتوں والی آیت ہے۔ میں تو چونک گیا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن میں بتوں والی آیت کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ نکالو، ہمت کرو نا، اس کو نکال دو، بتوں والی آیت ہے کیا؟ میں نے کہا تم پڑھے لکھے ہو کر، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بریلویوں میں پڑھے لکھے ہو، تم بھی وہی ہو، جاہل ہو۔ اللہ کی توفیق سے میرے پاس اس وقت تفسیر تبری موجود تھی، میں ساتھ لے کے گیا ہوا تھا، میں میرے ذہن میں آ گیا، میں تفسیر تبری ساتھ لے گیا۔ تفسیر تبری محمد ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل السنہ کے پہلے مفسرین میں شامل ہے۔ میں نے وہ آیت نکالی اور آیت نکال کر اس کی تفسیر ان کے سامنے رکھ دی۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو آج سے 1200 سال پہلے کے مفسر ہیں، قرون اولیٰ کے دور کے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مریم علیہ السلام ہیں، یا جنات ہیں اور ملائکہ ہیں۔ میں نے کہا قاری صاحب کڈو اے دے چو بت کیڑا، تو فبہت الذی کفر۔ پھر وہ جو شیعہ ذاکرہ بیٹھی تھی وہ اس بریلوی عالم کی مدد میں آئی، کہنے لگے جی آپ زندہ سے وسیلہ کے تو قائل ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا ان کے وسیلے سے آپ دوستوں سے ملاقات ہوئی، آپ زندہ سے تو وسیلہ کے قائل ہیں؟ جی الحمدللہ قائل ہیں، اس کے عامل بھی ہیں۔ کہتی ہے پھر اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہیں، تو اگر ہم امام حسین سے مانگ لیں تو تمہیں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ وار تو اس نے بڑا کیا۔ میں نے کہا بی بی وہ زندہ ہیں، میں ان کی زندگی کا انکار نہیں کر رہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پوری قوم کو
ایک مہینے کے لیے ماتم پہ کیوں لگایا ہوتا ہے حسین ہے حسین کیوں زندہ کیوں؟ میں نے کہا تم جو ماتم کرتے ہو پورا ملک جام کیا ہوتا ہے اس لیے کر رہے ہوتے ہو کہ زندہ ہیں، زندہ کا ماتم کر رہے ہوتے ہو۔ کراچی سے وہ پروگرام لائیو چل رہا تھا، چینل کے ایڈمن نے کہا اس کو یہیں پر بند کرو، حالات خراب ہو جائیں۔ بلال کتب جو ہوسٹ ہیں وہ کہنے لگے اس موضوع پر ہم دوبارہ گفتگو کریں گے اور یہی پینل موجود ہوگا۔ 2013 سے لے کر آج 2024 آ گیا ہے، دوبارہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، مجھے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، میں آپ میں سے ہوں، آپ جیسا ہوں، بلکہ آپ سے کم تر ہوں۔ ہمارا جو سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے، ہمارے پاس جو دین ہے وہ خالص ہے، وہ کتاب و سنت ہے، جس کے متعلق میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی کذالک۔ فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، حق پر لڑتا رہے گا، اور انہیں کوئی باطل ان کے حق دلائل کا مقابلہ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی طرح ہی ہوں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث لکھی تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے شیخ امام بخاری کا قول نقل کیا کہ لا تزال طائفة من امتی، اس کا مصداق کون ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں وہم اصحاب الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں، وہ اصحاب حدیث ہیں، وہ تم لوگ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کے وارث ہو۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ان لم یکن اہل الحدیث ولی اللہ فلا ادری من ہم، اگر اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اس خاکی فرش کے اوپر اہل حدیث اللہ کے دوست نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے دوست کون ہیں۔ تو جن کی فضیلت یہ ہو، جن کی شان یہ ہو، جن کی تاریخ یہ ہو، لوگوں نے تو تاریخ بنائی ہے، تاریخ گھڑی ہے، یہ دیوبند ہے، یہ بریلی شریف ہے، یہ کوفہ شریف ہے، یہ نجف شریف ہے، یہ فلاں شریف ہے، انہوں نے تو ساتھ میں شرافت کے پرمٹ لگائے ہیں، اور آپ کو تو رب نے مکہ دیا ہے جس کی قسم کھائی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تم تو اس کے وارث ہو، اس کے دائی ہو، تم تو مدینہ طیبہ کے وارث ہو۔ ہمارا تو دین ہی دو جگہ سے آیا، یا مکہ سے یا مدینہ سے، ہم نے تیسری بستی کی طرف منہ کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، علماء کرام، شیوخان عظام، اللہ کے لیے اپنے مرتبے کو، اپنے منصب کو سمجھیے، دعوت کے کام کو اور تیز کیجیے، اور تیز کیجیے۔ یہ بات آئی ہے تو آپ دوستوں کے علم کی تحدیث کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے حقیقت الفقہ۔ کس نے پہلے اس کا نام سنا ہوا ہے؟ حقیقت الفقہ کا نام سنیا ہے؟ نا علماء کرام ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ وہ جو حقیقت الفقہ ہے وہ مولانا یوسف جے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، انہی کا نام سنا ہے یا کسی اور کا بھی سنا ہے؟ وہی ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، ماشاءاللہ۔ حقیقت الفقہ مولانا یوسف جے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حنفیت کے گند کو واضح کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی جسے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور وہ آج بھی مقلدین کے اوپر قرض ہے۔ اس کا جواب ہو بھی نہیں سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ لیکن یہ ایک اور حقیقت الفقہ ہے، یہ حقیقت الفقہ بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے شیخ الاسلام ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خلیفہ مجاز
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ دیوبندیوں کے بھی پیر ہیں، بریلویوں کے بھی پیر ہیں، سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یہ ان کے خلیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ بریلویوں کے بھی مرشد اور پیر ہیں، دیوبندیوں کے بھی یہ مرشد اور پیر ہیں۔ یہ جامعہ نظامیہ جو دکن میں، حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جس طرح دارالعلوم دیوبند ہے اسی طرح حیدرآباد دکن میں، حیدرآباد دکن کے اندر جامعہ نظامیہ ہے، وہ انہوں نے انوار اللہ فاروقی نے بنایا تھا، یہ اس کے بانی ہیں۔ یہ کتاب حقیقت الفقہ بخاری اور مسلم کے رد میں لکھی گئی ہے۔ یہ حقیقت الفقہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم کے رد میں، محدثین کے رد میں لکھی گئی ہے، لیکن اللہ نے یہاں سے ان کے شر سے خیر بھی نکلوائی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر اللہ اکبر کبیرہ، صفحہ نمبر 228 کے اوپر، جلد نمبر 2 میں، یہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کے شیخ الاسلام لکھتے ہیں، حالانکہ اہل الحدیث کل صحابہ تھے۔ شیوخان عظام، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ کے مسلک کی یہ بنیاد ہے، اسلحہ ہے کہ آپ کا دشمن کہہ رہا ہے الفضل ما شہدت بہل اعداء، گواہی وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی کہے، جادو وہ جو سر چڑھ بولے۔ کہہ رہے ہیں حالانکہ اہل حدیث کل صحابہ تھے۔ تم کون ہو بھائی؟ زور سے بولو۔ یہ سارے اہل حدیث ہیں، صحابہ کے مرید ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ فن حدیث کی ابتدا انہی سے تھی، اس لیے کہ انہی حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لے کر 10 بدس امت کو پہنچایا، پھر ان کے اہل حدیث ہونے میں کیا شبہ ہے؟ غیر اہل حدیث گواہی دے رہا ہے تمہاری۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 229 کے اوپر لکھتے ہیں اور باوجود یہ کہ اہل حدیث اس وقت باکثرت تھے، اہل حدیث اس وقت، تو تم ہی وارث ہو، تم ہی قائد ہو، تم ہی لیڈر ہو، تم ہی امت کے امام ہو۔ علماء کرام، خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے منصب کو سمجھیے، مدانحت کا شکار نہیں ہوئیے، مفاہمت کا شکار نہیں ہوئیے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو کہا کہ ابراہیم امت ہے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، 5ویں صدی ہجری کے ایک امام ہیں، عالم ہیں، کتاب کا نام ہے اصول الدین۔ یہ تالیف ہے الامام الاستاذ ابی منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی، المتوفى 429 ہجری۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے غیر اہل حدیث مکتبہ سے، المکتبۃ العثمانیہ الواقعہ فی جامعۃ الاشرفیہ، فیروز پور روڈ، لاہور۔ جامعہ اشرفیہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کی، آپ دوستوں کی تعریف الحمدللہ الحمدللہ موجود ہے۔ یہ اس کتاب کا المسئلۃ الخامسۃ عشر من هذه العسل فی تحقیق اہل السنۃ لأہل الصغر، یہ 15ویں اس کی فصل ہے، 15واں باب ہے، جس کے اندر اہل السنہ اہل الحدیث کا مسئلہ بیان ہوا۔ اس میں کہتے ہیں بیان ھذا واضح فی ثغور الروم والجزیرہ وثغور الشام وثغور آذربائیجان وباب الابواب كلهم على مذهب اہل الحدیث من اہل السنہ
وَكَذَلِكَ صُغُورُ أَفْرِيقَا وَعُنْدُلَسْ وَكُلُّ صُغُورُ وَرَاءَ بَحْرِ الْمَغْرِبِ أَهْلُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ صُغُورُ الْيَمَنِ عَلَى سَاحِلِ الزَّبَنْجِ. یہ تمام علاقے، اس کے تمام سرحدی علاقے، ان تمام مملکت اسلامیہ کے جو مجاہدین نے فتح کیے تھے خیر القرون کے اندر، اس کے سارے باسی اہل السنہ اہل الحدیث تھے. سارے کے سارے باسی اہل السنہ اہل الحدیث تھے. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اہل حدیث اہل السنہ ہیں، اہل السنہ اہل الحدیث ہیں. جو اہل حدیث نہیں وہ اہل سنت نہیں، جو اہل سنت نہیں وہ اہل حدیث نہیں ہے. یہ کتاب چھاپ تو بیٹھے اور اس کے بعد دوبارہ نہیں چھپی ہے، کیونکہ اس میں میرے اکابرین کا تذکرہ ہے، آپ کی تاریخ ہے. اللہ کے بندو، خدام اسلام، آپ لوگوں نے اپنے مطالعہ کو بڑھانا ہے، اپنی دعوت کو بڑھانا ہے، اپنی آواز کو اور مؤثر کرنا ہے، اور اس کا بہترین حل آج ہر عالم کے پاس ٹچ موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ کا پیکج بھی موجود ہوتا ہے. اگر جہال، وال مضل، گمراہ قسم کے بدو لوگ جن کا دین اسلام کے ساتھ الف با کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کے اسلام کے نام پہ منجل بیچ رہے ہیں. آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، سنیپ چیٹ ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، وہاں پر باطل کی دعوت موجود ہے. تو آپ اہل الحق ہیں، آپ کی کیوں موجود نہیں ہے؟ ہر خطیب، ہر عالم ایک چھوٹا سا کلپ، بے شک 1 منٹ کا ہو، بے شک 30 سیکنڈ کا ہو، آپ 30 سیکنڈ سے شروع کر لیں. 1 سال تک آپ کے صرف 30 سیکنڈ کے کلپ ہونے چاہیے، لیکن بات وہ ہو جو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، یا اسلاف میں سے سلف میں کسی کا صحیح قول ہو. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے فیس بک پر، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے دیگر جتنے بھی ایپس ہیں ان کے اوپر آپ نے 30 سیکنڈ کی، اسے ریل کہتے ہیں، آپ نے وہ چڑھانی شروع کر دینی ہے. آپ کو آڈینس ملنا شروع ہو جائے گی، لوگ آپ کی بات سننا شروع ہو جائیں گے. سسٹم الگوریدم ہے اس کا، آٹومیٹک آپ کی بات کو اٹھائے گا، پہنچائے گا. جدید ٹول جو ہیں ان کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. باطل اس وقت اس کو استعمال کر رہا ہے اور اہل حق چپ کے بیٹھے ہیں. تو کیا یہ میری بات بھائیوں کے لیے قابل قبول ہے؟ علماء کرام کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ دوستوں نے اپنے اپنے چینل بنانے ہیں، اور آپ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں. بیٹے کو اس کام کے لیے ساتھ رکھ لینا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ نے روزانہ کا ایک 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ، پہلے 30 سیکنڈ پہ آئیں، جب آپ کو ریچ ملنا شروع ہو جائے، آپ کا کلپ وائرل ہونا شروع ہو جائیں، آپ 1 منٹ پہ آ جائیں. 1 منٹ سے پھر آپ بے شک 5 منٹ 10 منٹ تک چلے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ با مقصد گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے بھائی، ان میں جذباتیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ ایسی گفتگو بھی کر جاتے ہیں جو بعد میں نقصان کا باعث بھی بنتی ہے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. علماء کرام کی جماعت ہے، میں تو 10 برسہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، بھولا ہوا سبق ہے جو اپنے آپ کو یاد کرا رہا ہوں، اور آپ دوستوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں. تو آپ نے اس آیت کے اصول کے اوپر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے. کیوں میرے بھائی آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے؟ آپ کو پنجابی زبان میں مہارت ہے، پنجابی زبان میں گفتگو کریں، 30 سیکنڈ کا کلپ روزانہ کی بنیاد پر، پھر 1 منٹ پہ آ جائیں، پھر 5 منٹ پہ آ جائیں،
پھر بے شک آپ آدھے گھنٹے کی بھی گفتگو کریں گے، لوگ آپ کی سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ لگاتے جائیں انشاءاللہ، اس سے کتاب و سنت کی دعوت پھیلے گی۔ میں انتہائی عاجز حقیر بندہ، اللہ مجھے قبول کر لے اپنی راہ میں۔ میں مختلف چینلز پر بیٹھ کر گفتگو کرتا ہوں جس میں شیعہ بھی میرے مقابل میں ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مجھ سے زیادہ چلاک چتر ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے مسلک کا کمال یہ ہے، کتاب و سنت کا غلبہ یہ ہے، پیغمبر کی حدیث کا مصداق یہ ہے کہ وہ اپنی چرب زبانی کے باوجود لاجواب ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتے، حدیث کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ کون آئے گا؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو الحمدللہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے ساتھ ایک دیوبندی مفتی بیٹھتا ہے، اس کو اب اس کے گھر سے گالیاں پڑنی شروع ہو گئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر حدیث کو رد کر کے جاتا ہے، گھر میں اس کی ماں بھی اور اس کی بیوی بھی، یہاں تک کہ اس کی اور عزیز رشتہ دار بھی اس کو طعن کر رہے ہوتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ وہ حدیث سنا رہے ہیں اور تو اس کا کہہ رہا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دعوت اپنے اتمام تک پہنچے گی، غلبے تک پہنچے گی۔ ہم اس وقت نہیں بھی ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے میرے لیے ان اللہ ذوی علی العرض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا، جہاں تک میری نظر پہنچی وہاں تک میرا دین اسلام پہنچے گا۔ او بعز عزیز او بذل ذلیل، کوئی عزت سے قبول کر لے تب بھی پہنچے گا، کوئی ذلت سے قبول کر لے تب بھی دین پہنچ کے رہے گا، یہ محلات میں بھی پہنچے گا، وائٹ ہاؤس میں بھی پہنچے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کی قسم ہے، بیت الابیض کا لفظ ہے۔ اس وقت دنیا کفر کے سپر پاور کا جو وائٹ ہاؤس ہے امریکہ کا، اس کو اگر عربی میں کہا جائے تو بیت الابیض ہے۔ حدیث میں پیغمبر کا وہ لفظ موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب وائٹ ہاؤس میں بھی مسلک اہل حدیث دین اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، پوری دنیا میں دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تم اس کے دائی بھی ہو، تم اس کے راہ رو بھی ہو، تم اس مسلک کے جو ہے وہ پیغمبر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اچھا بھائی، ہمارے یہاں پر ایک آپ کے قریبی ساہیوال ہیں، یہاں کی ایک شخصیت ہے ڈاکٹر اسرار احمد۔ میں عام طور پہ انہیں ڈاکٹر پر اسرار کہتا ہوں، اگر کسی بھائی کو برا لگے تو میں معذرت کر لوں گا، لیکن میں انہیں ڈاکٹر پر اسرار کہتا ہوں۔ حالانکہ انہوں نے قرآن مجید کے ترجمہ کو امت تک پہنچانے کے لیے بہت کوشش کی، بلا مبالغہ ترجمہ قرآن عام کیا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر، لیکن عقیدے میں غلطی کھا گئے، ٹھوکر کھا گئے۔ اس قدر بڑی غلطی کھائی ہے کہ یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے ام المصبحات، یعنی سورۃ الحدیث کی مختصر تشریح۔ عام طور پر ہمارے بھائی جو ہے نا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب وال تھے، مذل تھے، مسلک اہل الحدیث تھے، منہج اہل الحدیث سے شدید چڑ تھی۔ حالانکہ میں نے ان کو ان کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے ان کی مسجد قرآن اکیڈمی لاہور ماڈل ٹاؤن میں نے ان کو مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سینے پر تھے، ڈاکٹر صاحب رفع الیدین کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ گمراہی کا منبع، عقیدہ توحید اگر ٹھیک نہ ہو تو کوئی عیسائی نماز پڑھ لے گا، درست ہو جائے گی۔ عقیدہ توحید میں وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ وحدت الوجود اگر شرک نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ابن العربی جو بدترین گمراہ صوفی تھا، اس کے وہ مسلک پر تھے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں، شیخ ابن عربی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں،
جہاں تک حقیقت و ماہیت کے وجود کے بارے میں ان کے رائے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں اور میرا مسلک بھی وہی ہے۔ شیخ کرام، ابن عربی کی تکفیر پر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت تفصیل میں لکھا ہے۔ تو یہ صوفیاء کے شیخ اکبر ہے، گمراہ شخص تھا جس بندے کا وہ عقیدہ ہو، اور ان کا عقیدہ ہے ہماؤس کا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ ہے ہماؤس کا۔ ہماؤس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ ہی وہ ہے، یہ مسجد کا مینار، یہ سپیکر، یہ مولانا اشرف بھٹی صاحب، یہ کتابیں، یہ سارا جگ، اگر میں گندی چیزیں چھوڑ بھی دوں تو ہماؤس، سب کچھ ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ باطل عقیدہ تھا۔ ہم نے اپنے ایک بہت ہی اہم عقیدے کو آج اللہ کی توفیق سے میں نے یہاں پر دیکھا ہے۔ ساہوکے کی جماعت، ساہوکے کے علماء، حلقہ ساہوکہ کے علماء کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، تحسین کے لائق ہیں۔ آپ نے الولا والبرا کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ الولا، ولایت، محبت، دوستی، اس کا آپ نے نمونہ کیا ہے۔ مرکزی مسلم لیگ ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن و سنہ موومنٹ ہے، ہمارے سر کی آنکھوں کے تاج ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جمعیت اہل حدیث ہے، غربائے اہل حدیث ہے، جمعیت اہل حدیث سندھ ہے۔ جتنے اہل الحدیث کی جماعتیں، تنظیمیں ہیں، ان کی حیثیت صرف کام کے حوالے سے ہے۔ میرا یہ کام ہے، میرا یہ مشن ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ سب کا توحید ہے، عقیدہ سب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پھیلانے کا ہے۔ ہمارے اکابرین سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، اسی طرح جماعت غربا کے پروفیسر ڈاکٹر جو ہے ابو محمد صاحب، دیگر جتنے ہمارے بڑے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو شیر و شکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور ہماری عوام نیچے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں مرکزی سے، میں دعویٰ سے، میں مسلم لیگ سے، میں فلاں سے، میں فلاں سے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مومن دوسرے مومن سے محبت کرے گا۔ اس کا مظہر اللہ کی توفیق سے مجھے بورا والا کے اس حلقہ ساہو کا اس نے پیش کیا ہے۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، میرے آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کے کہ اللہ نے ہمارے بھائیوں کو مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ کام ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح کر لو، کوئی کہتا ہے اس طرح کر لو، عقیدہ ایک ہے، مسلک ایک ہے، منہج ایک ہے، منطق ایک ہے۔ تو تم سارے علماء کرام، اس کو بنانے والے، چلانے والے، ان کے ساتھ ملنے والے، سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ کرے یہ کام یہاں سے بورا والا میں پہنچ جائے، پھر ضلع بہاڑی میں پہنچ جائے، بہاڑی سے پورے پنجاب میں پھیل جائے، پورے پنجاب سے پورے پاکستان میں پھیل جائے کہ آپ اپنی جماعت کو رکھو۔ وہ ضیاء الحق نے کہا تھا نا، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ تو ایک باطل نظریہ تھا نا، ہم اہل حق کو کہہ رہے ہیں، اہل توحید کو کہہ رہے ہیں، اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ سب آپس میں محبت کی لڑی میں پرو جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے مظہر بن جائیں۔ اللہ کی قسم ہے انتم العالون ہوں گے، تم ہی کامیاب ہو گے۔ پھر تمہاری تعداد جو ہے وہ میٹر نہیں کرے گی، تمہارا اتحاد دیکھ کر دشمن جو ہے وہ بھاگے گا۔ ابھی پچھلے ہفتے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اسلام آباد میں فلسطین کے حوالے سے تمام دینی جماعتوں کی ایک آل پارٹیز گول میز کانفرنس تھی۔ اس میں اہل الحدیث کی طرف سے بندہ ناچیز کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ الحمدللہ میں نے جو وہاں پر گفتگو کی وہ پورے تمام پارٹیوں نے اس کو انڈوز کیا، اتفاق کیا اور اس کو ایجنڈے میں شامل کروایا۔ اس کے بعد ہم وہاں کے مختلف علماء کرام کے پاس گئے۔ اسلام آباد کی ایک مسجد ہے رحمت للعالمین، کس کس میرے دوست نے اس کا نام سنا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کرے جی آپ اسے دیکھیں بھی۔ مسجد رحمت للعالمین مولانا محمد بشیر
سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں کے خطیب تھے، اور یہ بابا اردو تھے، بابا عربی تھے۔ بابا اردو تو مولوی عبداللہ کہہ رہا بیچارہ، بابا عربی جو تھے ان کو کہا جاتا تھا مولانا محمد بشیر سیالکوٹی کو۔ انہوں نے عربی زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے عربی کو آسان کر کے غیر عربی لوگوں کے لیے بول چال کو آسان کیا۔ اس کے لیے ان کی کتاب مشہور زمانہ ہے اقرا، جس کا حصہ اول، دوم، سوم، چہارم ہے، وہ اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو ان کے بیٹے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب اس وقت ان کی جگہ پر خطبہ جمعہ اور مسجد کے انتظامات دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ الحمدللہ میڈیا چینل بھی موجود تھے، ہم رات کے وقت ان کو کال کر کے ان کے ادارے میں پہنچے، ان کے اس مسجد رحمت للعالمین کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے لہلہا اٹھا کہ وہاں اس مسجد کے اندر مسجد نبوی الشریف کی دور نبوت کی جھلک نظر آ رہی تھی، کیونکہ مسجد نبوی صرف عبادت کے لیے نہیں تھی، خدمت خلق کا بہت بڑا ادارہ مسجد نبوی میں قائم تھا۔ وہاں پر مساکین کی اعانت کی جاتی تھی، وہاں پر کفار کی تربیت کی جاتی تھی۔ سمامہ بن اسال کو لا کر مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ ہی، تھم کے ساتھ ہی باندھا تھا، ٹھیک ہے۔ کفار کی تربیت بھی وہاں ہوتی تھی، جو مجاہدین زخمی ہو کے آتے تھے ان کے کیمپ بھی مسجد نبوی کے سین میں لگتے تھے، میڈیکل کیمپ وہاں لگتے تھے، ریلیف کیمپ وہاں لگتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے، عدالت وہاں لگتی تھی۔ اور غریب صحابہ جو اہل صفہ ہیں وہ مسجد میں سویا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا مسجد میں سونے سے مسجد پلید ہو جاتی ہے، بھائی مسجد میں نہیں آنا، مسجد میں سونا نہیں ہے، نہیں سونے دیتے، اور 15 منٹ نماز کے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد تالا مار دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کو تو تالا نہیں لگتا تھا، یہ تالا کہاں سے آیا ہے، کیوں لگا ہے مسجد اور اس کو تالا لگ جائے؟ اگر رات کے وقت کسی شخص کو اللہ کے گھر میں آنے کی ہمت ہو جائے، توفیق ہو جائے، اور آگے سے تالا لگا ہوا تو وہ کدھر جائے گا، کس کو شکوہ کرے گا؟ مسجد رحمت للعالمین کو 24 گھنٹے تالا نہیں لگتا، 24 گھنٹے کھلی ہے، اور اس مسجد کے اندر 26 شعبے خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں۔ اس ایک مسجد سے 10,000 گھروں کے اندر غربا، مساکین، بیوہ، یتامہ، نقص و نادار ان کے گھر میں مہانے کا راشن جاتا ہے۔ وہاں پر 200 غریب لوگ صبح کے وقت کھانا کھاتے ہیں، اور 200 لوگ شام کے وقت اس مسجد سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کی 2 ایمبولینسز ہیں، بلا تفریق، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، عیسائی، کوئی بھی بیمار ہو جائے اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جس اسپتال میں چیک کروانا ہو چیک کرواتے ہیں، اس کو واپس اس کے گھر تک چھوڑ جاتے ہیں، کرایہ ورایہ بھی نہیں لیتے، فری میں۔ اگر کسی کی فوتگی ہو جائے اس کی میت کو اس کے گھر سے اٹھاتے ہیں، اگر ہسپتال سے کوئی اٹھانے والا نہ ہو تو وہاں سے بھی لے آتے ہیں، لا کے مسجد میں غسل خانہ بنایا ہے میت کے لیے، اس کو وہاں پر غسل دیتے ہیں، اور پھر میت اس کے گھر پہنچا آتے ہیں۔ جس گھر میں فوتگی ہو جائے، شہر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ مہمان آئیں گے ان کو ٹھہرائیں گے کہاں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، تو مسجد کے دروازے کھولے ہیں کہ جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے تعزیت وہاں کرے، آ کے مسجد میں ٹھہرے، ہم ان کو ناشتہ بھی کرائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، اکرام ضیافت بھی کریں گے۔ پھر اس مسجد کے اندر، مسجد کے گیٹ پر باہر 2 فریزر جو ہیں بڑے بھر کے رکھے ہوئے ہیں کھانے کے، کوئی بھی آئے بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، آ کے کھانا اٹھا کے دن کو لے جائے، رات کو لے جائے، کسی نے نہیں پوچھنا کیوں لے کے جا رہے ہیں، کتھوں آئے ہیں، تیرا بایوگرافی کیا ہے، ڈیٹا کیا ہے۔ وہاں پر مسجد میں انہوں نے شادی ہال بھی بنایا ہوا ہے۔ غریب غربا آج اپنی بیٹیوں کو نکاح نہیں سکتے، بیٹوں کا نکاح نہیں کر سکتے، وہاں پر وہ کہتے ہیں آئیں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں، رجسٹریشن بھی کوئی فیس نہیں ہے، بایو ڈیٹا ہوگا، ویریفیکیشن ہوگی، اور یہاں پر آپ کی بیٹی بیٹے کا نکاح سنت کے مطابق کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر دلہن کو اس کے عروسی لباس 1 جوڑا اور 10 جوڑے کیجول وہ مسجد کی طرف سے گفٹ ہوتے ہیں، دلہے کو 1 اس کی شادی کا لباس اور 10 یا کچھ اور جوڑے جو ہیں وہ دلہا کو۔ وہاں پر انہوں نے کونسل خانہ کھولا ہوا ہے، یہ بھی چیز مجھے بہت متاثر کی ہے، یہ آپ نے بھی کرنی ہے،
یہ بتا اسی لیے رہا ہوں اللہ کرے ہماری مساجد میں یہ دور دورہ آئے، پھر دیکھیے گا کس طرح محلوں کے محلے، گاؤں کے گاؤں، چکوک کے چکوک مسلک اہل حدیث قبول کریں گے۔ وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ طلاق لینے سے پہلے مسجد میں آئیے، طلاق دینے سے پہلے مسجد میں آئیے، اور بیٹھ کے مسجد میں دونوں کا مسئلہ سنتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی برکت کی وجہ سے 25%، 50% جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ دے گھر کے جھوٹ بولی ہے۔ شیطان جو ساتھ ہوتا ہے وہ جب داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی پیچھے نکل گیا۔ اب وہاں پر علماء کرام بیٹھ کے دونوں کے مسائل سنتے ہیں اور ان میں پیچ اپ کروا دیتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ طلاق لینے سے پہلے مسجد میں آئے، طلاق دینے سے پہلے مسجد میں آئے، اور وہاں پر الحمدللہ 150 کے قریب وہ لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں اس مسجد میں جو منعقد ہوئی ہیں۔ پھر علماء کرام اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے۔ اگر یہاں مساجد کے منتظمین ہیں تو ان سے بھی بستہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے عالم کو، خطیب کو، امام کو کمی نہ سمجھیے، اپنا رہبر، رہنما، مقتدی سمجھیے۔ اس نے آپ کو رب کی جنت تک لے جانے کا راستہ بتانا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کمی سمجھ لیا، کمی کو سیپی دیتے ہیں نا، نائی نو سیپی دیتی جاندی ہے، مولوی نو تسی سیپی دیندے جے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا عزت، احترام، پروٹوکول وارث نبی ہونے کے، جانشین نبی ہونے کے مطابق ہے۔ یہ تو انگریز بدبخت آیا تھا یہاں پر، جس نے یہاں پر آ کر علماء کو کمی بنا دیا۔ علماء کو عزت دیجئے، اللہ تمہارے گھروں میں عزتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو وہاں پر علماء کے لیے، ان کی بیوگان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے وہاں پر وظائف کا اہتمام ہے۔ ہماری مسجدوں میں، یہ اہل حدیث کی مسجد کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات ہے، 25 سال 50 سال زندگی کے گزار دیے، جوانی گزار دی، بڑھاپا گزار دیا، جب بات کرنے کے قابل نہ رہے تو انتظامیہ نے دھکا دے دیا، ہم نیا خطیب لے آئیں گے۔ اس کو بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں ملتا۔ اور میں یہاں تک ایک واقعے کا گواہ ہوں کہ مسجد والوں نے نکال دیا بڑھاپے میں، بابا جی کو فالج ہو گیا تھا، مولانا صاحب کو فالج ہو گیا، بولنے کے قابل نہیں تھے، انتظامیہ نے اٹھا کے بالآخر سامان باہر سڑک پہ پھینک دیا۔ عیسائی این جی اوز آئی اور آ کے آپ کے عالم کو اپنے چرچ میں لے گئے، اس کا علاج بھی کیا اور خاتمہ بھی اس کا۔ ہمیں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ وہاں پر علماء کے لیے باقاعدہ الحمدللہ ان کے لواحقین کے لیے علیحدہ سے عزت پروٹوکول کے ساتھ وظائف ہیں، اور بہت سارے شعبے ہیں۔ ہم نے اس سے سیکھ کر، یا تو نا پہلے کسی نے کام نہ کیا ہو، وہ کر رہے ہیں بھائی، ہم نے وہ ان کی ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ ویڈیو ہمارے پاس، اگر آپ وائس پاکستان فیس بک کے اوپر جا کر لکھیں، وائس پاکستان ایک بہت بڑا چینل ہے جس کے ساتھ الحمدللہ میں کتاب و سنت کی گفتگو کر رہا ہوں، تو وہاں پر وہ ویڈیو موجود ہے، دیکھیے، اس کو پھیلائیے، خود بھی وہی کام کریے۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو نیکی کی دلالت کرتا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کہنے لگے، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، کہتے کبھی نہ سوچئے گا کہ فنڈ کہاں سے آئیں گے، آپ کام کرنے والے بن جائیں، اسباب اس نے پیدا کرنے ہیں۔ کہتے میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں غریبوں کو 1 مہینہ تک جو ہے وہ کھانا کھلاؤں گا۔ کہتا ایک دن مسجد میں داخل ہو رہا تھا، میرے ساتھ 3 مزدور جو ہیں وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، میں جلدی جلدی چڑھ گیا اور وہ مزدور بیچارے تھکے آ رہے تھے، کمزور تھے، بھوکے تھے، سیڑھیاں بڑے ٹھہر ٹھہر کے چڑھے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا۔ کہتے ہیں میں نے اس دن ہی تہیہ کر لیا نماز پر کہ آج سے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے باورچی کو بلایا، کتنے لوگوں کا کھانا بنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی 12 کا۔ میں نے کہا جی یہ کھانا میری طرف سے جا کے مسجد کے دروازے پہ دسترخوان لگا کے ان کو کھانا کھلا دیں۔ کہتے ہیں مہینہ آج پھر پورا ہی نہیں ہوا، وہ میرا کہتے ہیں مہینہ پورا ہی نہیں ہوا، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔
یہ جو پچھلا سیلاب آیا ہے نا، اس دور میں انہوں نے صرف 2 کلو چاول کی مہم چلائی تھی کہ ہر بندہ، ہر نمازی یہاں پر 2 کلو چاول لائے گا۔ ٹارگٹ تھا کہ 60 من جو ہے وہ چاول اکٹھا ہو جائے، ہم مختلف بستیوں میں بھیج دیں گے۔ تو ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کہنے لگے کہ 600 من چاول جو ہے وہاں پر اکٹھا ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے خلوص کی برکت۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے 2 کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، 2 کنٹینر، بڑے ٹرک، ان میں کھانا لوڈ ہوتا ہے روزانہ۔ جس جگہ پر مزدور جا کر بیٹھ کر مزدوری کے لیے انتظار کرتے ہیں نا، اس جگہ پر جا کر وہ مزدوروں کو دسترخوان لگا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو مزدوروں کو چیک اپ کرتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے، اور ساتھ میں ائمہ کرام، علماء عظام ہوتے ہیں، وہ ان کی سورۃ الفاتحہ، کلمہ، نماز، یہ ان کی ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں، یاد کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلک کو پھیلائیے، منہج کو آگے لے کر چلیے۔ بات بہت دور تک بہت لمبی ہو گئی۔ آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلیات امدادیہ ہماری توحید کی دعوت ہے۔ یہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی اس کلیات میں، جس کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں ضیاء القلوب صفحہ نمبر 8 پر، کہ یہ جو کتاب ہے نا میں نے لکھی، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھی، بلکہ بحکم الہی اس کی کتابت پر معمور ہوا ہوں۔ یہ کتاب اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا تو یہ میں نے لکھی ہے۔ یہ کلیات امدادیہ مختلف رسائل، اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہیں۔ اس میں اتنی بڑی کتاب جو اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے، اس میں ضیاء القلوب کے اندر صفحہ نمبر 32 اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو بندہ ہوتا ہے اور باطن میں، حقیقت میں وہ خدا ہوتا ہے۔ باطن میں خدا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، اس عقیدے کو توحید سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہتا ہے تمہارے اندر خدا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کہتا ہے اپنے افعال کو، اپنی صفات اور وجود کو جناب باری تعالیٰ کی صفات، افعال اور وجود سمجھنا چاہیے۔ جڑے کم تسی کرن دے جی، جڑا وجود تہاڈا ہے وہ اللہ دا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ من هذه الخرافات۔ تو آپ کو باطل کی عقائد کا بھی علم ہونا چاہیے، پھر آسن طریقے کے ساتھ اس کا رد بھی ہونا چاہیے۔ آپ بھائی اہل الحدیث ہیں، ثم استوى علی العرش، کیا معنی ہے اس کا؟ جی اونچی سے بولیے۔ مستوی ہوا، جی شاید کوئی اور، جی اس کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا سمجھائیں گے؟ مستوی ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مستفی، مستفی عربی زبان کا لفظ ہے نا، آپ قرآن کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کریے۔ ارتفع، بلند ہوا اپنے عرش پر۔ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی صفات کا علم تو ہونا چاہیے نا۔ ماشاءاللہ آپ تو میرے علماء کرام بیٹھے ہیں، تو اس میں اگر آپ لوگوں کو تفسیر القرآن العظیم حافظ عبد السلام بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں عبد السلام بھٹوی کہا جاتا تھا، اگر وہ مل جائے تو آؤٹ کلاس تفسیر ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی تفسیر دیکھیے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب رحمان اپنے عرش پر بلند ہوا۔ یہ ہے عقیدہ۔
فتعال اللہ عما یشرکون، سبحان ربی الاعلی۔ مستفی کہہ کے لوگوں کو کنفیوز نہیں کیجئے گا، بدست احترام آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ بلند ہے، اللہ الاعلی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کے دلائل دیکھنے، بے شمار دلائل ہیں کتاب و سنت سے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں، 7 آیات قرآن مجید میں ہیں، وہ عام طور پر ہمارے جو مخالفین غار اہل الحدیث ہیں وہ اس کا مطلب مستوی کا کیا مطلب کہتے ہیں؟ مستولا، قبضہ کر لیا، غلبہ پا لیا۔ کیا اللہ کو پہلے غلبہ نہیں تھا؟ اللہ کے صفات ید جو قرآن میں ہیں، ید اللہ مغلولہ، بل یداہ مبسوطتان خلقتہ بیدیہ، وہ ید کو قدرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت علیحدہ سے اللہ کی صفت نہیں ہے۔ آپ نے عقیدہ توحید پر اللہ کی اسماء و صفات کا علم پختہ کرنا ہے۔ سورۃ محمد میں اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ تو اس اللہ کا علم، علم حقیقی، وہ آپ بھائیوں نے آگے پہنچانا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے۔ ہم نہ تو تعویل کے قائل ہیں، نہ تمثیل کے قائل ہیں، نہ تشبیہ کے قائل ہیں، نہ تجسیم کے قائل ہیں۔ ہم تو سلف صالحین کے عقیدے کے قائل ہیں، ڈنکے کی چوٹ۔ ہم معتزلی نہیں ہیں، ہم مرجئہ نہیں ہیں، یہ باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں۔ ہم سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، منہج محدثین پر ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ اللہ کی جو صفات جس طرح کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہیں، بے عین ہی ان کو بیان کرنا، یہ خاص اسلام ہے۔ ہم عام طور پر خطیبانہ رو میں بہ کر ہمارے علماء والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے خطابت کو تڑکا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ کیا یہ ایسا ترجمہ ہے؟ کیا یہ تعویل نہیں ہے؟ والضحیٰ کا معنی آپ کے چہرے کا ہے، واللیل کا مطلب آپ کی زلفوں کا ذکر ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو جگایا ہے، آپ پر تان نہیں کر رہا، آپ کا بھائی ہوں، آپ جیسا ہوں، آپ سے کمتر ہوں، آپ میں بیٹھا ہوں، درد دل لے کے آیا ہوں، خالص مسلک کو آگے پہنچانا ہے۔ کیا آپ کے پاس نبی کائنات کی تعریف میں قرآن کی آیات نہیں ہے؟ آپ کے پاس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں احادیث نہیں ہے؟ صحیح سیرت طیبہ سے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کر سکتے؟ یاسین، طٰہٰ، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں؟ حروف مقطعات ہیں نا، اسی طرح جس طرح الف لام میم ہے، قاف ہے، نون ہے، ہا میم ہے، ان کو بھی پھر لائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ منطبق کیجئے۔ یاسین کا معنی اے سردار کہاں سے آیا ہے؟ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے کیا تھا، لیکن یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کا باطل فرق کے ساتھ مناظرہ، مقابلہ، مجادلہ تھا۔ لیکن آپ تو وہ ترجمہ کیجئے جو سلف صالحین کا ہے۔ اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی اس کی مراد کو، حقیقت کو جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج کے بعد علماء کرام، شیوخان عظام، آپ کے سٹیج پر اگر غلط نعت بھی پڑھی جائے، ہم نعت کو عبادت سمجھتے ہیں، غلط کو عبادت نہیں سمجھتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیجئے، ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن حقیقت پر کیجئے، غلو نہیں کیجئے۔ فقولوا انی عبد اللہ ورسولہ، یہ آپ نے اپنی تعریف بتائی ہے۔ حسان ابن ثابت نے آپ کے سامنے تعریف کری ہے، اس کو دیکھیے۔ تو جو نعت خان آپ کے سٹیج پر، آپ کے منبر پر غلو والی نعت پڑھے،
آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ادب سے، احترام سے اسی سٹیج پر اس نعت خوان کی موجودگی میں اس کی تردید کیجئے، مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو واضح کیجئے۔ کیوں جی آپ کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ یاسین، طٰہٰ اور پتہ نہیں آگے کیا کیا، اس سے نکل آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں، اسماء گرامی ہیں، وہ بیان کیجئے۔ اور وہ جو 99 نام لوگوں نے اللہ کے نام کے مقابلہ میں بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن علم کے ساتھ تدبر اور فہم کے ساتھ بیان کرنا ہے، فتنہ نہیں ڈالنا۔ ٹھیک ہے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔